أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. صدق الله العظيم. حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچان لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ عقل مند وہی ہے، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے، ناپائیدار ہے، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے اور وہ پائیدار ہے، وہ دائمی ہے. عقل مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان اصل زندگی کے لیے تیاری کرے. بحیثیت انسان اور بشری تقاضوں کے تحت انسان سے غلطیاں اور کمزوریاں بھی ہو جاتی ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے، اپنی غلطیوں کو پہچان لے، اپنے نفس کے فریب میں نہ آئے. یہ خود پسندی، عجب، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے. نفس اور شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، میرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، میں 100% ٹھیک جا رہا ہوں. حالانکہ انسان کے اندر بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں. تو سمجھدار انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک جس بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ پاک اس کے عیوب اس کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں اور وہ اپنی عیوب کو دور کرتا ہے. اور اللہ پاک کی ناراضگی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس بندے پر اس کے عیوب اس سے چھپا لیتے ہیں، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. اس کو اپنے اندر کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی کمزوری، کوئی عیب نظر نہیں آتا. تو جب نظر نہیں آتا وہ اپنے اندر کی کوئی عیب تصور ہی نہیں کرتا. جب اپنے اندر وہ کوئی عیب اور کمزوری نہیں سمجھتا، اس کو اصلاح کی فکر بھی نہیں ہوتی. تو بحیثیت انسان ہم اور آپ سب بیسیوں کمزوریوں کا شکار ہوں گے، بہت ساری خامیاں ہمارے اندر ہوں گی. تو عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کمزوریوں پر پردہ ڈالیں، اس سے آنکھیں بند کر لیں. کمزوریوں سے نظریں پھیرنے سے، آنکھیں بند کرنے سے وہ دور نہیں ہو جاتی، وہ پکی ہو جاتی ہے، اور انسان پھر ان کمزوریوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، عادی ہو جاتا ہے. تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے
کمزوریوں کا اعتراف کرے اللہ پاک کے سامنے، جس کو ہمارے تصوف کی اصطلاح میں اعتراف قصور کہتے ہیں۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے، مشائخ نے لکھا ہے کہ جو انسان سلوک میں ترقی کرتا ہے، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کو اپنی نیکیاں بھی برائیاں نظر آتی ہے۔ وہ نیکیاں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو برا تصور کرتا ہے۔ وہ اللہ پاک سے خوفزدہ رہتا ہے کہ اللہ پاک کسی بات پر ناراض ہو کر پکڑ نہیں فرما دے، اور یہ ناسمجھی کی علامت ہوتی ہے کہ عبادت کوئی نہیں، اعمال کوئی نہیں، اور انسان اپنے آپ کو بڑا تصور کرتا ہے، دوسروں کو انسان حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ نادانی کی علامت ہے۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اعمال کرے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا والعاجز، عاجز، ناسمجھ، بیوقوف وہ ہے، من اتبع نفسہ ہواها، جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جائے، نفسانی خواہشات کی اتباع کرے، وتمنى علی اللہ، اور اللہ پاک سے امیدیں باندھ لے۔ تو انسان عمل کرے پھر اللہ پاک سے امید رکھے، اصل یہ ہے۔ لیکن اگر عمل ہی کوئی نہیں، زندگی بدعملی والی خدا نخواستہ، اور ہم بس اچھی امید لگائے رکھے، تو یہ نہ سمجھی گے۔ تو آج اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنا جائزہ لیں، میرے اندر کون سی کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں، میرے اندر کون سی ایسی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرتی حقوق مجھ سے پامال ہو جاتے ہیں، گھر والوں کے حقوق مجھ سے پامال ہو جاتے ہیں، ساتھیوں کی حق تلفی میں کر بیٹھتا ہوں، حقوق العباد میں مجھ سے کمی کوتاہی ہوتی ہے، حقوق اللہ میں دیکھ لوں کہ مجھ سے کیا کمی ہوتی ہے، حق تلفی ہوتی ہے، میری عبادت کیسے ہے، میری نماز ٹھیک ہے یا نہیں، میرے اعمال کیسے ہیں، میرے تلاوت کی کیفیت کیا ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ہم سب اپنا محاسبہ کریں، اور روزانہ کی بنیاد پر کہ آیا ہمارا ہر آئندہ روز پچھلے روز سے بہتر ہے یا بدتر ہے، ہم اعمال کے اعتبار سے ترقی کی طرف جا رہے ہیں یا تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، ہم عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، علم کے حصول کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے ہم ترقی کر رہے ہیں یا تنزلی کر رہے ہیں۔ اور ہر انسان اپنے نفس کو زیادہ اچھی طرح جانتا ہے، ہر انسان اپنی ذات سے سب سے زیادہ واقف ہے دوسروں کے مقابلے میں کہ میں کس ترتیب پہ چل رہا ہوں، میں ترقی والی زندگی اختیار کر رہا ہوں یا تنزلی والی، عبادات کے اعتبار سے، معاملات، اخلاق کے اعتبار سے۔ تو ہم سب جائزہ لے لیں، اور پھر ہم سب دین سے وابستہ ہیں، دین حاصل کرنے والے، دین علم حاصل کرنے والے طلبہ ہیں۔ ہمیں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ گھر میں ہم کس طرح کی کیفیت سے زندگی گزار رہے ہیں، مدرسے میں ہمارے اخلاق، آداب، تعلیم کی کیا کیفیت ہے، اگر ہم کسی روزگار سے، کام سے وابستہ ہے، وہاں ہماری امانت اور دیانت کا کیا عالم ہے، باہر ہماری معاشرت کا کیا حال ہے، ہماری عبادات کی کیا کیفیت ہے۔ پھر اگر کوئی کمزوری محسوس ہو عبادات میں، اخلاق میں، معاملات میں، تو سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو فوراً اس کمزوری کو دور کر دیتا ہے اور دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ سمجھدار انسان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ دوسروں کی غلطیوں کو جب دیکھتا ہے تو اس سے سیکھتا ہے، خود اس کو اختیار نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو اس غلطیوں سے بچاتا ہے اور اپنے اندر سے اس خامیوں کو دور کر دیتا ہے۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے مقابلہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، فلاں مجھ سے آگے نہیں بڑھ جائے، فلاں مال کے اعتبار سے فلاں کے پاس فلاں چیز ہے میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ میں نہیں دیکھتا ہوں کہ فلاں کی تعلیمی کیفیت مجھ سے بہتر ہے، میں بھی بہتر کر لوں، فلاں کے اعمال، فلاں اعمال میں مجھ سے آگے ہے،
اس میں تنافس کر لوں، فلاں اخلاق میں مجھ سے آگے ہے، حصول علم میں، محنت میں فلاں مجھ سے آگے ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تو کوئی تنافس، مقابلہ جس چیز میں کرنے کا ہوتا ہے ہم اس میں نہیں کرتے، اس میں ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تنزلی کا شکار ہوتے ہیں، اور جس چیز میں تنافس کرنا چاہیے نیک اعمال میں، اخلاق میں، اس میں ہم اپنے آپ کو سب سے پیچھے رکھتے ہیں۔ یہ آج ہمارا المیہ ہے اور یہ حقیقت ہے۔ اور خاص طور پر چونکہ ہم سب طلبہ ہی ہیں زیادہ تر، آپ حضرات کا سال کا اختتام بھی ہو رہا ہے، ہم جائزہ لے لیں کہ میرا یہ تعلیمی سال کس طرح گزرا، میرے علم میں، تقوی میں، اعمال میں مضبوطی آئی ہے یا کمزوری آئی ہے، پچھلے سال کیا نتائج کی کیفیت تھی، اس سال نتیجے کی کیفیت کیا ہے، پچھلے سال آداب اور اخلاق کی کیفیت کیا تھی، اس سال آداب اور اخلاق کی کیفیت کیا ہے، سب اس کا جائزہ لیں، موازنہ کریں اپنے گزشتہ سال کا اور اس سال کا۔ اگر بہتری محسوس ہو اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور مزید محنت کریں، خدا نخواستہ اگر کمزوری محسوس ہو، تنزلی محسوس ہو، فوراً اس کی تلافی کی اور اس کے تدارک کی کوشش کریں، اور اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک سے دعائیں مانگے کہ اس کمزوری کو دور کر دیا جائے اور نیک اعمال والی، تقوی والی زندگی اختیار کی جائے۔ تو عرض کرنے کا مقصد اصل یہ ہے کہ سمجھدار انسان وہی ہوتا ہے، جیسے آپ حضرات سے عرض ہوا، وہ دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے، وہ ہر چیز سے سیکھتا ہے، عبرت حاصل کرتا ہے۔ آج ہماری جو نگاہ ہے، نظر ہے، وہ عبرت والی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو، کمی کمزوریوں کو اور اس نقصان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ دنیاوی معاملات میں تو ہم پھر بھی اس ترتیب پہ چلتے ہیں کہ بھئی فلاں نے یہ راستہ اختیار کیا، اس کو خسارہ ہو گیا، اس کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، بھئی مجھے یہ لائن اختیار نہیں کرنی۔ لیکن میں دین کے معاملے میں بھی تو دیکھ لوں کہ فلاں دین سے دور ہوا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا، فلاں دینی حلقوں سے دور ہوا تو اس کے اعمال کی، اخلاق کی، ایمان کی کیا کیفیت باقی رہی، فلاں علماء سے الگ ہوا، علماء سے تعلق کمزور ہوا تو اس کے دین کا کیا حشر ہوا، فلاں نے دینی مجالس، دینی حلقوں کو، علماء کو چھوڑا تو اس کے اعمال کی کیا کیفیت رہی۔ اس کو آج ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں طالب علم، اس میں ادب نہیں تھا، اس میں اخلاق نہیں تھا، اس میں شوق اور محنت نہیں تھا، اس سے علم چھوٹ گیا، آج وہ دنیاوی کام میں لگا ہوا ہے۔ میں اگر خدا نخواستہ یہی عمل کروں گا، کوئی بے ادبی کروں گا استاذوں کی، یا غیبت کروں گا استاذوں کی، یا سبق شوق سے نہیں پڑھوں گا، اعمال والی زندگی نہیں گزاروں گا، تو میرا بھی وہی حشر ہونا ہے۔ تو آج ہم اس چیز کو پر غور کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ ہم سب میں، مجھ سمیت، پہلے اپنی ذات کو مخاطب کرتا ہوں، اگر کوئی کمزوری ہے اور کوئی خامی موجود ہے تو انسان اس کے تدارک کی کوشش کرے، اس کو دور کرے، اور عملی اعتبار سے ترقی کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کرے، علم میں محنت کرے، نتیجہ پچھلے سال کے مقابلے میں اور بہتر آئے۔ پچھلے سال اگر پوزیشن نہیں تھی، اس سال پوزیشن لینی ہے، پچھلے سال تیسری تھی، اس سال دوسری پہلی ہو، تو سب محنت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر وقت کے لیے انشاءاللہ ذرا مشائخ کے خطمات پڑھے جائیں گے، مختصر ذکر و مراقبہ اور پھر دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم یا قاضی الحاجات اللهم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم یا کافی المہمات اللهم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم یا دافع البلیات اللهم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم یا شافی الامراض اللهم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم یا رفیع الدرجات اللهم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم یا مجیب الدعوات اللهم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللهم یا ارحم الراحمین اللهم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. 3 مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل على المؤمنين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 مرتبہ پڑھے. یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقه یا علیما بخلقه یا خبیرا بخلقه الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
مجید. 3 مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے واللہ ولی المؤمنین، اللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ہیں اس کا ثواب ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تمام امت کو، خصوصاً صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے تمام مشائخ کو، اپنے تمام اساتذہ کو، اپنے تمام مشائخ کو، اپنے تمام بزرگوں کو، اکابرین کو، اعزاء اقارب کو، تمام مسلمانوں کو، اپنے والدین کو، خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب کچھ مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، زبان کو تالو سے لگا لیں، سروں کو جھکا لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے دل میں خیال کرے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات میرے دل پر اتر رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ، ظلمات، میل کچیل دور ہو رہا ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں، یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں. اس دنیا کا بھی مجرم ہوں، تیرا بھی میں مجرم ہوں. اس دنیا کا بھی مجرم ہوں، تیرا بھی میں مجرم ہوں، تیرا بھی میں مجرم ہوں. تو ہی
ہی کرم فرما دے مولا، کر دے اپنی آنچل میں، تو ہی کرم فرما دے مولا، کر دے اپنی آنچل میں، یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں، تیری رحمت آخری حد ہے جنجالوں سے بچنے کا، تیری رحمت آخری حد ہے جنجالوں سے بچنے کا، جنجالوں سے بچنے کا، دنیا داری کی ذلت سے ہو سکتا ہوں پاگل میں، یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں، تیری قربت میں رونق ہے تجھ سے دوری تنہائی، تیری قربت میں رونق ہے تجھ سے دوری تنہائی، تجھ سے دوری تنہائی، اپنے پن سے بیگانہ ہوں خود سے بھی ہوں اوجھل میں، یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں، ذہن و نظر میں وسعت دے دے، حمد نعت نظم لکھوں، ذہن و نظر میں وسعت دے دے، حمد نعت نظم لکھوں، حمد نعت نظم لکھوں، ہو جاؤں مصروف صدا میں حمد خدا میں ہر پل میں، ہو جاؤں مصروف صدا میں حمد خدا میں ہر پل میں، یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں، یا رب دھستا جاتا ہوں میں معصیت کی دلدل میں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.